توحید و رسالت کا نعرہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے رمضان المبارک کے منور، معطر اور مقدس لمحات میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے 29ویں سالانہ فہم دین کورس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور کے حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر سے یہ پروگرام بڑی آب و تاب کے ساتھ مسلسل جاری ہیں۔ آج اسی کورس کے ایک موضوع پر رد صلح و کلیت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور دین متین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اپنا عقیدہ، اپنے اہل و عیال کا عقیدہ
اپنے دوست احباب کا عقیدہ اور جہاں تک ہلکا اثر ہے سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صلح و کلیت ایک ایسا مرض ہے کہ جس سے مسلکی پختگی ختم ہوتی ہے اور ملت میں کمزوری واقع ہوتی ہے۔ یہ ایسا روگ ہے کہ جس کی بنیاد پر فولادی لوگ بھوسے کی طرح ہو جاتے ہیں، اور ایسی بیماری ہے کہ جس کے بعد بڑے بڑے پکے لوگ جو صلح کلیت سے پہلے ملت کے عظیم کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں، اس بیماری کے بعد پھر مکمل لاغر اور کمزور ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کو متحرک اہل سنت میں شمار کرنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس بنیاد پر ہم اس موضوع پر گاہے گاہے بیان کرتے رہتے ہیں، اور شروع سے ہی ہمارے اکابر کا یہ طریقہ ہے کہ انہوں نے یہ اعتقادی پختگی فولادی انداز میں اس کا اہتمام کیا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ صلح و کلیت کی بیماری، اس کا بیماری ہونا صرف اہل سنت کے لیے ہے، باقی فرقے جو ہیں ان کے لیے یہ بیماری نہیں، بلکہ یہ ان کی خاصیت ہے، یہ ان کی اصلیت ہے۔ گھی کے لیے ہے کہ وہ گھی ہی ہو، ناخالص نہ ہو۔ دودھ کے لیے ہے کہ دودھ خالص ہو، ناخالص نہ ہو۔ جو چیزیں ویسے ہی اس دائرہ سے باہر ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں، وہ جیسی بھی ہوں چلتی رہتی ہیں، ان کے لیے یہ ایک فیشن ہے، ان کے لیے یہ ایک واردات ہے، ان کے لیے یہ اوروں کو شکار کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ باطل پرست جہاں بھی بیٹھے اسے کچھ نہیں ہوتا، چونکہ وہ پہلے ہی باطل ہے، اسے اب اور کیا ہوگا؟ گندی نالی کے اندر جو گندا پانی ہے اس میں چھینٹوں کے گرنے کی کوئی تشویش نہیں کہ نہ گریں، وہ پہلے ہی سارا گند ہے۔ ہاں، تشویش تو یہ ہے کہ دودھ میں چھینٹیں نہ گریں۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ علاج بھی وہی کریں گے کہ جو اس جہاں یہ بیماری ہے، جس جہت میں یہ بیماری بنتی ہے، جہاں یہ بیماری ہے ہی نہیں بلکہ یہ تو ان کا وتیرہ ہے، تو ان کے لحاظ سے یہ موضوع کبھی بھی بیان نہیں کیا جائے گا۔ اور دودھ والوں کے لیے ہے کہ دودھ بچا کے رکھیں، کہ دودھ کا دودھ ہونا اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس میں کوئی آمیزش نہ ہو۔ یہ چونکہ شروع سے ہی دودھ ہے، اللہ نے اس کو دودھ بنایا ہے، اس کے دودھ ہونے کے وصف پر کوئی چیز حملہ آور نہ ہو۔ دودھ کی حفاظت جو کی جاتی ہے تو یہ دودھ کی بزدلی نہیں کہ پیشاب کو تو کوئی خطرہ نہیں، دودھ کو کیوں خطرہ ہے؟ گندی نالی میں پڑے ہوئے گند کو تو کوئی خطرہ نہیں، دودھ کے لیے کیوں اہتمام کرتے ہو؟ کوئی کہے کہ وہ تو پانی ہر طرف جاتا ہے، اسے تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تو یہ دودھ اتنا ہی کمزور ہے کہ تم اس کے لیے پیرے لگا رہے ہو؟ تو یہ اس بندے کی حماقت ہے جو اس طرح کہتا ہے کہ باقی سب فرقوں کے لوگ بھی آتے جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہر کسی کی سنتے ہیں، اور تم سنی کو کیوں سنبھال کے رکھ رہے ہو اور پیرے لگا رہے ہو کہ اس کے کان اور کسی کی نہ سنے، اس کی آنکھ اور کہیں نہ دیکھے، یہ کہیں نہ چلا جائے، یہ کسی اور جگہ، کسی چراگاہ میں، کسی باڑے میں، کسی جگہ، کسی گھاٹ پہ نہ جائے۔ سنی کے لیے ہی کیوں پابندیاں ہیں؟ کیا یہ سنی بزدل ہے یا یہ کمزور ہے یا اس کے عقیدے کے اندر کمزوری ہے؟ اس بنیاد پر کر رہے ہو تو میں یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ نہ دودھ کمزور ہے، نہ دودھ کی حقانیت میں کمزوری ہے، نہ دودھ میں بزدلی ہے۔ ہاں، دودھ کا دودھ ہونا یہ اس کا تقاضا ہے کہ یہ ان چیزوں کی طرح ہر طرف نہ پھیرا مارے جن چیزوں کا کوئی تقدس نہیں،
کیونکہ ان کا تقدس ہوتا تو پھر ان کے لیے پابندیاں ہوتی، تو دوسرے مسالک کے جہاں چریں، جہاں جائیں، جہاں بیٹھیں، جو کریں، ان کے لحاظ سے کوئی معاملہ نہیں، وہ نالی میں گریں یا کھالی میں گریں یا گٹر میں جائیں یا جہاں بھی جائیں، لیکن دودھ کے لیے اگر دودھ ہے تو پھر اسے دودھ بن کے رہنا ہے، اور یا ایک چھینٹ بھی پڑ جائے تو پھر پورا جگ خراب ہو جاتا ہے، پورا گھڑا جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ ابتداً میں کچھ نام نہاد مفکرین کی بات کا جواب بھی دے رہا ہوں کہ سنی نہ بزدل ہے، نہ دلیل میں کمزور ہے، نہ کانا ہے، نہ یہ ایسے ہے کہ فوراً اس کو کوئی بدل سکتا ہے۔ یہ ہم جو سمجھا رہے ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ یہ دودھ ہے، اور دودھ کو پہچاننا چاہیے کہ وہ دودھ ہے، اور دودھ والوں کو دودھ کے تقدس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی کو ہی عرف عام میں فکر رضا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ صلح کلیت جو ہے بنیادی طور پر اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے صلح کلیت، عملی صلح کلیت، دوسری ہے قولی صلح کلیت، اور تیسری ہے تقریری صلح کلیت۔ عملی صلح کلیت یہ ہے کہ ہر کسی سے ملنا، وہ جتنا بڑا مرتد ہو، جتنا بڑا کافر ہو، جتنا بڑا گستاخ ہو، جتنا بڑا بدعقیدہ ہو، جتنا بڑا بدعتی ہو، ملنے میں یہ فرق نہ ہونے دینا کہ مجھ میں اور اس میں کوئی فرق ہے، میل ملاپ کی صلح کلیت۔ دوسری ہے قولی صلح کلیت، اس میں یہ ہے کہ ایسی تقریریں کرنا، پہلی میں تقریریں ضروری نہیں، صرف یہ منظر، اور وہ بھی بڑا خطرناک ہے جس کو دیکھ کر یعنی پکے سے پکا بندہ بھی کہے گا کہ یہ ہمیں کچھ کہتے ہیں کرتے کچھ ہیں۔ یہ حضرت صاحب جو ہیں وہ جن سے مل رہے ہیں ان کے بارے میں ہمیں تقریر میں تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ غلط عقیدے والے لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں، اور ان کے ساتھ گپیں لگا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ میل ملاقات ہے۔ یہ جو قولی ہے اس میں ایسی تقریریں ہیں، ایسے واعظ ہیں، ایسے خطبے ہیں، ایسے لیکچر ہیں کہ جس کے اندر یہ کہا جائے کہ سب ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں، سب ایک جیسے ہیں، امت جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ سب ایک جیسے ہیں، اس طرح کی تقریریں اور اس سے ملتے جلتے جملے۔ تیسرے نمبر پر صلح کلیت تقریری ہے، اس میں تقریر کا مطلب ہوتا ہے لغوی معنی پکا کرنا۔ اس وقت جب کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جب بتایا جائے، حق باطل کا فرق کیا جائے، اس وقت فرق نہ کرنا، باطل کو باطل نہ کہنا، حق کو حق نہ کہنا۔ لوگ منتظر ہیں کہ حضرت صاحب کوئی بیان دیں، لیکن اس پر خاموشی اختیار کرنا کہ خود ہی لوگ سمجھ لیں گے، خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ اور جس وقت اب حق اور باطل میں فرق نہیں کیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اثرات پوری قوم پہ پڑیں گے، اور وہ جو تقریر ہے، جو اس کے خاموشی سے جو بات پکی کی جا رہی ہے، اس سے پھر آگے دیمک لگ جائے گی اچھے لوگوں کو بھی۔ ہمارے دین کے اندر ہمیں حکم ہے، جس طرح کہ میں نے خطبہ میں آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ایمان والوں کو حکم ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور دوسرے نمبر پر بات سیدھی کرو، سیدھی بات کہو۔ صلح و کلیت سب سے پہلے اس آیت کے خلاف ہے، ایک آیت نہیں، سینکڑوں آیات صلح و کلیت کے خلاف ہیں۔ ہمارے دین میں، قرآن میں ہمیں ہر جگہ بیٹھنے کی اجازت نہیں،
جب جو خالق ہے دل جانتا ہے وہ روک رہا ہے تو پھر کس کا دل ہے جو کہے کہ مجھے کوئی خطرہ نہیں، میں جہاں بھی بیٹھ جاؤں؟ جب رب ذوالجلال بیٹھنے سے روکتا ہے تو پھر اسے تو پتہ ہے نا کہ دل مل جاتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی دل جو ہے وہ دل سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ، یا جب ایک بار نصیحت کر دی گئی فَلَا تَقْعُدْ، نہ بیٹھو۔ تو اللہ کے احکام ہیں، کہیں ہے یہ چیز نہ کھاؤ، نہی، کہیں یہ نہی ہے یہ چیز نہ دیکھو، کہیں یہ چیز ہے کہ یہ چیز نہ سنو، اور یہ قرآن کہتا ہے کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں وہاں نہ بیٹھو۔ اب اللہ کہتا ہے نہ بیٹھو، صلح کلی کہتا ہے ہر جگہ بیٹھو۔ قوم ظالمین وہی ہے نا جن کا عقیدہ خراب ہے، یعنی ایک ہے عمل کا ظلم، اس کے پاس بھی نہ بیٹھو، جو قاتل ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، لٹیرا ہے، زانی ہے، لیکن اس سے بڑا ظالم وہ ہے جو عقیدے کا ظلم کرتا ہے۔ وہ کسی بھی بد عقیدہ کمپنی کا بندہ ہے، عقیدے کے لیے ہی تو کہا ان الشرک لظلم عظیم، یعنی بد اعتقادی سے بھی ظلم ہوتا ہے، اور ظلم چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہو جاتا ہے۔ تو ظالمین بد عقیدہ لوگ ہیں، اور ویسے جو ظلم کرتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک لمبی تفصیل ہے ظلم کی۔ تو جب اللہ روک رہا ہے کہ اگر تم بے خبری میں کہیں بیٹھ گئے تو پتہ چلنے کے بعد اب مت بیٹھو، اور پھر کہا اگر بیٹھو گے تو انہی طرح کے ہو جاؤ گے، انہی میں شمار ہوگے۔ متعدد آیات ہیں یہ تفصیلاً اس پر، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف کے اندر اس حقیقت کو کھول کے بیان کیا۔ اس میں مثال کے طور پر مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث شریف ہے، جلد نمبر 1، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرقے کا ذکر کر کے، تاکہ لوگ باقی پھر اس پر قیاس کر لیں، ایک فرقے کا ذکر کر کے آپ نے حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدریہ کا ذکر کیا۔ قدریہ جو تقدیر نہیں مانتے، عقیدے میں یہ گڑبڑ ہے، باقی سب کچھ مانتے ہیں، تقدیر نہیں مانتے۔ یعنی باقی صحیح مسلم میں جب یہ فرقہ شروع ہوا تو کیونکہ وہ توحید مانتے ہیں، رسالت مانتے ہیں، آخرت کا دن مانتے ہیں، فرشتے مانتے ہیں، کتاب مانتے ہیں، یتقفرون العلم، پڑھتے پڑھاتے ہیں قرآن و سنت، وَيَقُولُونَ اللہ قدرہ وَإِنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ، بس اتنا کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں، لکھا ہوا کچھ بھی نہیں، کام ہوتا ہے تو پھر ہی اللہ کو بھی پتہ چلتا ہے معاذ اللہ۔ تو یہ صورتحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القدریۃ مجوس ھذی الامہ، فرمایا قدری اس امت کے مجوسی ہیں۔ ایک تو ویسے مجوسی ہیں، اس امت کے جو مجوسی ہیں وہ کون ہیں؟ قدری ہیں، تقدیر کے منکر۔ تو مسلمانوں کو ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ یہ ایک فرقے کی بحث، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ماردو فلا تعودوہم، اگر ان میں سے کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت مت کرو۔ یعنی یہ بھی دین ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یعنی یہاں اپنی مرضی سے نہ کھا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نہ پی سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نہ کہیں جا سکتے ہیں، یہاں شریعت سے پوچھ کے جانا ہے کہ کس کی عیادت کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا۔ اب یہ صلح کلیت تو پورے دین سے ٹکر لے رہی ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہیں کرنی۔ اور آج کا صلح کلی خطیب یا لیڈر کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں، تمہارا اپنا دین ہے، اس کا اپنا دین ہے، تم جاؤ بیٹھو۔ اب یہ کس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں یہ لوگ؟
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ام مردو فلا تعودوہم، اگر یہ مر جائے اس طرح کا کوئی ایسے عقیدے والا، یعنی ہر بر عقیدہ کے لحاظ سے، فلا تعودوہم، اگر بیمار ہو تو عیادت نہ کرو، وَإِن ماتوا فلا تشہدوہم، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو وہاں حاضر بھی نہ ہو، یعنی جنازہ کے لیے نہ جاؤ، اور ظاہر ہے کہ باقی کاموں سے بھی اس کے لیے بچو۔ یہ جو تعزیت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کسی سے جا کر اظہار کرنا کہ تمہارے اوپر جو یہ مصیبت آئی اللہ اس کا تمہیں اجر دے، تو پھر اجر تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کوئی ایسا گیا ہو کہ جس کے جانے کی وجہ سے اجر کی امید ہو۔ ویسے تو لوگ شیطان تاثیر جیسے لوگوں کی بھی تعزیت کر دیتے ہیں، اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ اس کے واصل جہنم ہونے پر اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں شریعت میں بہت بڑی بڑی باتیں ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو پھر تم اس کا جنازہ نہ پڑھو، وہاں نہ جاؤ۔ اور اس میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ ہیں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اس بیس پر آپ نے قیامت تک کے حالات کو دیکھا، رب نے اتنا علم دیا، ہر گھڑی کو سامنے رکھا، جو کچھ فتنے آنے تھے ان کو دیکھ کے پھر ان سے بچاؤ کا امت کو طریقہ بتایا۔ تو میں ان تمام خطبوں کو خطبات ختم نبوت کہتا ہوں، اور کہ 10,000 سے زائد ہمارے آقا علیہ السلام کی وہ تقریریں ہیں۔ اب ان میں سے ایک اس موضوع پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ امام مسلم نے اس کو صحیح مسلم کے مقدمہ میں لکھا ہے، باب النہی عن الروایت عن الضعفاء والاحتیاط فی تحملها، کہ اور تو اور رہا حدیث بھی کسی کمزور عقیدے والے سے مت روایت کرو اور احتیاط کرو تحمل میں۔ اس سلسلہ میں ابن سیرین کا قول پہلے ہم پیش کر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا لما واقعت الفتنہ، تو پہلے تو جو حدیث کہتا تھا کہ حدیث ہم لکھ لیتے تھے، لیکن جب بد اعتقادی آ گئی تو اب ہم نہیں لکھتے، ہم کہتے ہیں سموا لنا رجالکم، حدیث سنانے والے اپنے استاذ کا نام بتاؤ، ان کانوا من اہل السنت فیؤخذ حدیثہم، اگر تمہارے اساتذہ سنی ہوئے تو پھر حدیث پڑھی جائے گی۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی فتنہ بچہ تھا، اب تو فتنے کی نسل در نسل کے بچے نکل گئے۔ اس زمانے میں یعنی صلح کلیت کے خلاف ایکشن لیا گیا۔ اب یہاں یہ حدیث شریف جو مسلم میں ہے، حدیث نمبر 7، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخر زمانے میں بہت سے دجال آئیں گے۔ ایک تو وہ دجال ہے نا کانا، وہ خاص دجال، یہ اس سے ہٹ کے جمع کا صیغہ ہے، وصف میں دجال، شکل انسانی میں۔ دجالون کذابون، کیا کریں گے؟ یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، تمہارے پاس وہ باتیں لے آئیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے آبا نے سنی۔ اب ایک تو یہ حدیث سب سے پہلے جو جھوٹے مدعیان نبوت ہیں ان کی رد میں ہے، لیکن صرف ان کے رد میں نہیں ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہر فتنہ پرور خطیب بد اعتقاد جو امت مسلمہ کے اعتقاد پہ اصول پہ حملہ کر رہا ہے، ان سب کو سرکار فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، گھڑ گھڑ کے حدیثیں بنا لیں گے، گھڑ گھڑ کے قصے بنا لیں گے جو تم نے کبھی پہلے سنا نہیں نہ تمہارے آبا نے۔ سرکار فرماتے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، میں کہتا ہوں ان سے بچ کے رہنا۔ اب یہ سرکار اپنی امت کو فتنوں کے زمانے میں جو بچاؤ کا طریقہ اس کا حکم دے رہے ہیں۔
سرکار یہ نہیں فرما رہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مان کے کرنا، ان فتنوں کے ساتھ جفیاں ڈالنا. یعنی آج ہمارے معاشرے کے بد اعتقاد کئی لوگ یعنی واضح اس حدیث کا مصداق ہیں، جن کے روزانہ گستاخانہ بیانات، تقریریں، اعتقاد، عمل کے خلاف سب کچھ، اور ان سے پھر ہمارے لوگ ملتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، انہیں اپنے آپ سے بچاؤ، ان کے ساتھ مت جاؤ، ان کے پاس مت بیٹھو، ان کی مت سنو، ان کو مت دیکھو. یہ صاحب شریعت خود حکم دے رہے ہیں. ادھر اللہ فرما رہا ہے فلا تقعد، نہ بیٹھو. ادھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں لا یضلونکم، وہ تمہیں کہیں گمراہ نہ کر دیں. لا یضلونکم ولا یفتنونکم. سرکار فرماتے ہیں مجھے تم سے پیار بڑا ہے، میری امت، میرے غلاموں، وہ تمہیں کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. فرمایا میں اس لیے تمہیں روک رہا ہوں کہ ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے پاس نہ جاؤ. تو سرکار کو اگلے جملے کیوں بولنے پڑے کہ یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی تم پہ سختی کر رہا ہوں، میں تو تمہارے فائدے کی کر رہا ہوں. اگر بیٹھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اگر بیٹھے ہوگے تو پھر فتنے میں پڑ جاؤ گے. تو میں چاہتا ہوں کہ تم گمراہ نہ ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم فتنے میں نہ پڑو. تو پھر ایسے لوگوں سے بچ کے رہو. اب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ حکم دے رہے ہیں، اور آج کا صلح کلی وہ اس کے خلاف ترغیب دے رہا ہے. اور ترغیب میں ہمیں کوستا ہے کہ یہ تنگ نظر مولوی ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب وہ مخالفت ہماری تو نہیں کر رہا، وہ تو جن کا کلمہ پڑا ان کی کر رہا ہے. وہ اپنی اللہ کے خلاف بول رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول رہا ہے. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ بچ کے رہو، بچ کے رہو، بچ کے رہو. اور سامنے کی بات ہے، جو نہیں بچا بیٹھنے تک اجازت دی تو پھر آہستہ آہستہ اغوا ہوا، اور شیطان نے یوں اٹھایا کہ پھر واپس پلٹ کے نہ آیا. اس واسطے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ صلح کلیت سے بچا جائے، اور بڑی سختی کے ساتھ بچا جائے. اور اس میں کوئی ایک حدیث نہیں، بہت زیادہ احادیث موجود ہیں. اب ایک حدیث جس پر پھر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بحث بھی کی، یہ جلد نمبر 11 ہے. اس کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا 372 صفحے پر. اس حدیث کے کافی ماخذ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد مذہبوں کی نسبت فرمایا ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم، یعنی ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ اور پانی نہ پیو. ولا تناکحوہم، اور بیاہ شادی نہ کرو. اور پھر اس پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر سے یہ نقل کیا ہر کے بابیداتیاں ان سو دوستی پیدا کند نور ایمان و حلاوت آن از و برگیرن. جو شخص بد عقیدہ لوگوں سے دوستی اور پیار کرتا ہے اس سے نور ایمان سلب ہو جاتا ہے. تو ہمیں اپنا ایمان بچانے کے لیے، چونکہ ایمان جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے معاشرے کے اندر پایا جانے والا یہ جو ناسور ہے، اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے. اب صلح کلیت کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر چلو عقیدے کے مسئلے سے ہٹ کر ایک بات کرتے ہیں. معاشرے میں دو فرقے بن گئے ہیں. ایک کہتا ہے کہ آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں، زمین اوپر ہے، آسمان نیچے ہے. اب یہ دو دھڑے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ زمین اوپر ہے، آسمان نیچے ہے،
وہ بھی کافی بندے ہیں مثال کے طور پر، اور یہ جو عقائد کا ہمارا جن سے اختلاف ہے وہ اس اختلاف سے بڑا اختلاف ہے، جو زمین کو اوپر کہہ رہا ہو اور آسمان کو نیچے کہہ رہا ہو۔ اب جب یہ اس طرح صورتحال بن گئی تو کچھ لوگ تشویش میں ہیں، پوچھنے آ گئے حضرت صاحب سے کہ یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین اوپر ہے آسمان نیچے ہے، یہ لوگ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ یا وہ جو کہتے ہیں کہ آسمان اوپر ہے زمین نیچے ہے، وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ اب صلح کلیت کیا ہے؟ اب جملہ سن کے آپ نے اپنے معاشرے کے سارے ان لوگوں کو دیکھنا ہے، ان کی تقریریں جو مسلک میں ڈنڈی مارتے۔ ایک جواب، یہ جو کہتے ہیں کہ آسمان اوپر ہے اور زمین نیچے ہے، یہ سچے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں کہ آسمان نیچے ہے اور زمین اوپر ہے، جھوٹے وہ بھی نہیں۔ یہ جواب ایک۔ دوسرا، اس مقام پر آ کر یہ کہنا کہ نو کمنٹس، میں نہیں جواب دوں گا۔ وہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کہ یہ جو طبقہ ہے یہ کہ جو کہہ رہا ہے کہ آسمان نیچے ہے زمین اوپر ہے، یہ نہیں، میں ایسی باتوں میں نہیں پڑتا۔ یہ صلح کلیت ہے آج کی۔ کتنے پیر، کتنے لیڈر، کتنے خطیب اپنا لقمہ بچانے کے لیے منہ میں گھونگھڑیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر ایک مجلس میں ایک بات کرتے ہیں، دوسری میں دوسری کرتے ہیں۔ اب اس کو اگر کوئی بندہ کہے کہ ہم اعتدال پر ہیں تو یہ تو اس کا دوہرا ظلم ہے۔ اپنے غلط کام کو پھر وہ نیکی کا رنگ دے رہا ہے، یا یہ کہے کہ یہ ہم ایسی سختیوں میں نہیں پڑتے بس، یا یہ کہ ہم متنازع نہیں بننا چاہتے اس لیے میں نہیں جواب دوں گا۔ دیکھو نا یہ صورتحال کتنی واضح ہے کہ زمین نیچے ہے آسمان اوپر ہے، یہ بول نہیں رہے۔ کیوں کہ اگر بولوں گا تو ایک پارٹی تو پوری وہ ہے کہ جو مان رہی ہے کہ زمین اوپر ہے، تو میرے ہاتھ کیسے چومیں گے؟ وہ مجھے جلسے میں کیسے بلائیں گے؟ مجھ سے نکاح کیسے پڑھوائیں گے؟ میری دعوت وہ کیسے کریں گے؟ میرے ماننے والوں کو وہ اپنی مسجدوں میں امام کیسے رکھیں گے؟ میرا سلسلہ کیسے چلے گا؟ میں تو محدود ہو جاؤں گا، میں سمٹ جاؤں گا، میری پاپولیرٹی ڈیمیج ہو جائے گی، مجھے لوگ متنازع کہیں گے۔ اب یہ دیکھو، یہ ہے سارا صلح کلیت کا ڈرامہ۔ اور آگے ظلم یہ ہے کہ یہ کہنا شروع کر دیں، یہ دیکھو جی یہ انہوں نے، ان کو بات ہی کوئی نہیں آتی اور ہر جگہ بتاتے پھرتے ہیں کہ آسمان اوپر ہے زمین نیچے ہے۔ یہ کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے؟ پھر حق پرستوں کو یہ تانے بھی دیں گے اپنا لقمہ بچانے کے لیے، اور پھر الٹا یہ کہیں گے کہ یہ معاشرے میں کچھ فسادی لوگ ہیں، ان کی روٹی تب چلتی ہے جب اختلافی بات کریں۔ بے غیرت قسم کے لوگ، تم لقمے کے مریض بن کے بیٹھے ہو کہ حق بولنے سے تمہیں اپنا سارا جو دھندا ہے وہ ڈیمیج نظر آتا ہے، اور الٹا تانے تم ان کو دے رہے ہو کہ جو حق کی بات کر رہے ہیں۔ اب اس میں بندہ متنازع بن جائے تو بن جائے کہ بتائے کہ آسمان اوپر ہے زمین نیچے ہے، اس میں پاپولیرٹی متاثر ہوئے تو ہو جائے۔ کلمہ حق کا پڑھا ہے، پاپولیرٹی کا تو نہیں پڑھا۔ یعنی آج یہ جو اس ٹائپ کے ہیں طاہر القادری بے وقوف جیسے لوگ، یا غامدی، یا ان کے ساتھ ملنے جلنے والے، جب ہم ان کو کوستے ہیں تو آگے سے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھو فسادی لوگ ہیں، یہ تنگ نظر ہیں، یہ کیوں اختلافی بات کرتے ہیں؟ اختلافی بات نہ کریں۔ یا یہ کہتے ہیں کہ ان کا چلتا ہی اسی سے ہے۔ میں کہتا ہوں انٹرنیشنل ایجنڈے کے تو تم مورے ہو، صلح کلی جو ہے اس کا چلتا ہے غیروں کے لقمے پر، اور حق والے کا تو مدینے کی خیرات پہ چلتا ہے۔ اب امریکہ کا ایجنڈا ہے وحدت ادیان۔ امریکہ نے پاکستان کو لیٹر بھیجا، ریکارڈ پر ہے، اس نے کہا کہ یہ نصاب سے، یہ پرویز کا دور تھا جب پرویز مشرف کا، کہ نصاب سے اس نے کہا کہ ساری کتابوں سے ایک جملہ بڑا جو ہے وہ تمہارے ہاں انتہا پسندی کا جملہ ہے وہ نکالو۔ وہ کیا جملہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ صرف اسلام ہی دین حق ہے، یہ نکالو۔ معاذ اللہ، کہ یہاں سے ہی تو نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں، تمہارے بچے جو ہیں وہ پھر سب دینوں سے نفرت کرتے ہیں۔
اب دیکھو وہ تو اس اسلام ہی دین برحق ہے، اس پر انہیں تکلیف ہے اور کہتے ہیں بدلو۔ ہم نے اس زمانے میں بھی کہا تھا کہ وہ اور نصاب ہیں جو بدلے جاتے ہیں، جس کتاب میں یہ ہے وہ بدلی نہیں جا سکتی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ہے اوپر ایجنڈا، اور ایک ہے وحدت ادیان اور دوسرا ہے وحدت مسالک۔ وحدت مسالک تب بنتی ہے جب صلح کلیت ہو، اور اسی پر ہی وحدت ادیان جا کے بنتی ہے۔ یہ طاہر القادری جب تک باہر ابھی اس کو کوئی نہیں پوچھتا تھا تو اس نے وحدت مسالک پہ کام کیا، اور اس کی وحدت مسالک کے عوض میں اس کو پھر وحدت ادیان کے لیے چنا گیا۔ تب اس نے ویمبلے کانفرنس میں سب ہندو، سکھ، نصرانی، کرسچن، یہ وہ یہودی سب اکٹھے کیے۔ یہ ہے اصل غیروں کے لیے کام کرنا۔ صلح کلیت ہے انٹرنیشنل ایجنڈے کا حصہ، صلح کلیت ہے غیروں کے ہاتھوں میں کھیلنا۔ ایک دین کی بات اور سچے مسلک کی بات، یہ غیروں کے ہاتھ میں کھیلنا نہیں، یہ غیروں کی فکر کے پرخچے اڑانا ہے۔ اب ان کو چرچ جو ہیں وہ فنڈ دیتے ہیں، تو وہ کس لیے دیتے ہیں؟ ان کو غیروں نے اپنی گود میں بٹھایا ہے تو کام لینے کے لیے۔ جس طرح کرونے کے زمانے میں اس طاہر القادری نے حدیث کے بالکل اپوزٹ کھڑے ہو کر موقف پیش کیا، ہم نے رد کیا، ابھی جی رہا ہے، مجال ہے کہ رد کر سکے ہماری بات کا۔ ہم نے اگلے دن ابھی اس کی جو فدق پر تحریفات ہیں کتنے گھنٹے رد کیا۔ یہ سب کانے ہیں اور ان میں یہ طاقت نہیں کہ حق کا سامنا کر سکیں، ورنہ تقریریں کرتے پھر رہے تو جواب دینا ہمارا۔ اس نے کرونا کے مسئلے پر پوری ملت کو بیچا، اور پھر پاکستان میں کئی 6 فٹی نمازیں اور اس طرح کے سلسلے شروع ہوئے، تو پھر تانے ہمیں دیتے ہیں۔ تو اس لیے ضمناً میں نے یہ کہا کہ اصل یہ ایجنڈا ہے غیروں کا، صلح کلیت، جس پر اب ان کو ہر فرقے میں جا کے بیٹھتے ہیں، دعوتیں کھاتے ہیں۔ ہم جس پر ہیں ہم ایک جگہ پر ہیں، اور ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، انہیں ہزاروں جگہوں سے وہ کچھ نہیں ملتا، ہمیں جو ایک جگہ سے سب کچھ ملتا ہے اللہ کے فضل سے۔ اب یہاں اس سلسلہ کے اندر ہمارے اکابر نے جو کہا، اس سے پہلے میں اس بات کا جواب حدیث سے دینا چاہتا ہوں کہ جس فکر پہ میں ہوں، میں کیوں ہوں یا اکابر کیوں رہے، کہ اس کا حکم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، مدینہ منورہ سے آیا، اور جن اشاروں پہ یہ ناچتے ہیں وہ وائٹ ہاؤس کے ہیں، وہ ویسٹ کے ہیں، وہ یورپ کے ہیں، وہ یورپی یونین کے ہیں، وہ پینٹاگان کے ہیں، وہ غیروں کے ہیں۔ اب ایک حدیث شریف میں پیش کر رہا ہوں، قیامت تک کوئی صلح کلی اس کے ایک لفظ کا بھی جواب نہیں دے سکے گا انشاءاللہ۔ پہلے سب جو بیان کیا وہ بھی اسی طرح ہے۔ اب یہاں پر ہم تو اپنا فرض نبھانا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام مشکل بڑا ہے، کتنی پابندیاں، کتنی پابندیاں، کتنی پابندیاں، ہم اس کا ذکر لفظ پہ کیسے کر سکیں۔ اب لوگ شوق سے مدینہ منورہ بیٹھے ہیں اور ہم ان پابندیوں کی وجہ سے نہیں جا سکے جو اس حکومت کی طرف سے، ان اداروں کی طرف سے ہمیں حق بیانی کی وجہ سے روکا گیا۔ اب یہ دیکھیں حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کی سینکڑوں کتابوں کے اندر موجود ہے۔ شرح مصابیح السنہ جلد نمبر 1، اس کی حدیث نمبر 190، اور یہ پھر خطبات ختم نبوت سے ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبر دی، یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، فرمایا کہ مستقبل میں قیامت تک ہر نئی جنریشن میں میرے دین کے متوالے ضرور ہوں گے۔ کبھی بھی میرا دین اس کی سرزمین بنجر نہیں ہوگی، پانج نہیں ہوگی کہ اس دین کا نام لینے والی کوئی نہ ہو۔ یہ سرکار خبر دے کے گئے
لہذا جو کوئی جتنا زور لگا لے یہ مٹ جائیں گے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یحمل ھذا العلم من کل خلف، یہ لفظ خلف ہے، لام پہ فتح پڑھنا ہے کیونکہ یہ ساری تقریریں آگے رائج ہونی ہوتی ہیں، تو خلف اور خلف میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر لام ساکن پڑھیں تو پھر وہ ہوتا ہے جو نااہل کسی کا خلیفہ بن جائے، اور اگر متحرک پڑھیں خلف تو پھر وہ جو اہل ہو اور کسی کا خلیفہ بن جائے۔ تو سرکار فرماتے ہیں من کل خلف، کہ جو بھی اسلاف میں سے اس لائق ہوں گے کہ وہ خلیفہ بنے، خلف، یحمل ھذا العلم من کل خلف، ہر نئی جنریشن میں اس علم، اپنے علم کی طرف اشارہ کیا، اپنے دین، اپنی شریعت کی طرف، عدولہ، جو عادل ہوں گے، عدول عادل کی جمع، یہ ایک لمبی بات ہے کہ فکری بھی عادل ہوں گے، عملی بھی عادل ہوں گے، اعتقادی بھی عادل ہوں گے، فعلی بھی عادل ہوں گے۔ یعنی مطلقاً پڑھنے کو سرکار نے نہیں لیا، پڑھا ہوا ہوگا اور ساتھ سنی بھی ہوگا، کیونکہ جو عقیدے میں ڈنڈی مارے گا تو پھر عادل کیسے ہوگا؟ وہ توحید کا عقیدہ ہو، رسالت کا عقیدہ ہو، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ہو، ولایت کے بارے میں ہو، ان سب میں وہ صحیح العقیدہ ہوگا۔ یہ شرط بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے ساتھ لگائی کہ میرے ہر دور میں ایسے وارث پیدا ہوں گے۔ اب آج کے موضوع کے لحاظ سے اگلے الفاظ ہیں، وہ وارث کیا کریں گے؟ یعنی ایک ہے ان کا پڑھے ہوئے ہونا، ایک ہے پڑھ کے پھر ڈیوٹی دینا۔ یعنی صرف ان کا علامت الدہر ہونا کافی نہیں ہے، صرف ان کا نابغہ روزگار ہونا کافی نہیں ہے، صرف ان کا بہت بڑا بحر العلوم ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے، صحیح عقیدہ ہوتے ہوئے، جو میرا وارث ہر دور میں جو ہوں گے میرے ورثاء، وہ تین کام کریں گے، اور وہ تینوں کام ہیں صلح کلیت کا رد کرنا۔ تو ہم تو کرتے ہیں کہ سرکار نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ پڑھنا ہے جس نے، پڑھ کے پھر آگے ڈیوٹی دینی ہے، اور ڈیوٹی دینی اس طرح نہیں ہے کہ جو پوچھتے ہیں کہ آسمان اوپر ہے یا آسمان نیچے ہے تو آگے سے یہ بولے ہی نہیں، اور معاشرے میں غلط نظریات جو ہیں وہ پھیل رہے ہوں۔ اب کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، اس کا تو اپنا حق ہے کہ جب دیکھے کہ دنیا جو ہے وہ آسمان کو نیچے مان رہی ہے حالانکہ آسمان اونچے اوپر ہے تو یہ بول پڑے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ڈیوٹیاں لگائیں، تین ڈیوٹیاں، اور یہ ڈیوٹیاں وقت کے مجدد سب سے پہلے کرتے ہیں اور پھر ان کے ماننے والے کرتے ہیں۔ تو ہم چونکہ مجددین کے کارکنان ہیں تو مجددوں نے اپنے اپنے زمانے میں یہ کام کیا تو ہم ان کے کارکن ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ تو ہم رد صلح کلیت، صرف یہ کانفرنس نہیں، ہمارے جتنے سیمینار ہیں، جتنی کانفرنسیں ہیں، جتنے فہم دین کورس ہیں، ان سب میں وہ اس ڈیوٹی کا تقاضا ہے جو ڈیوٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمانے میں اپنی ملت میں بننے والے علماء کی لگائی۔ کیا؟ سب سے پہلے فرمایا ینفون عنہ تحریف الغالین، ہر زمانے میں جو میرے ورثاء ہوں گے وہ دین سے، ینفون عنہ، یہ ضمیر کا مرجع دین ہے، دین سے کاٹ کے سائڈ پہ کریں گے۔ کس چیز کو؟ جو غالی لوگ تعریف کریں گے، تحریف الغالین، ہر زمانے میں۔ اب ضمن سرکار بتا گئے کہ تحریف ہونی ہے، یہ دھندا کچھ لوگوں نے کرنا ہے، تحریف ہے دین بدلنا، غیر دین کو دین بنانا۔ تو ایک طرف غیر دین کو دین بنانے والے ہوں گے تو مقابلے میں میرا وارث ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ وہ لوگوں کو ایک ایک چیز نکال کے بتائے گا کہ یہ اصل دین ہے اور یہ تعریف ہو چکی ہے، یہ اصل حوالہ ہے، یہ لوگوں نے تبدیلی کر دی ہے۔ اب صلح کلی کہتا ہے کہ کسی کو کچھ نہ کہو،
سرکار فرماتے ہیں کہ بد عقیدہ کی ایسی تیسی کرو. نفی کا لفظ بولا. ینفون عنہ تحریف الغالین. دین میں غالیوں نے جو دین کے اندر تبدیلی کر دی ہے. فرمایا میرا جو وارث ہے وہ ایک تو اس کا کام تھا کہ پڑھے, پورا صلاحیت حاصل کرے, لیکن اس کے بعد چھٹی نہیں ہے. اب کام تو ابھی شروع ہوا ہے کہ اس نے اپنے معاشرے میں غالی لوگوں کی تحریف کا بدلہ لینا ہے. تو اسے پھر باخبر ہونا پڑے گا, اسے ہر غالی کا پتہ کرنا پڑے گا, اسے غالیوں کی لسٹ بنانی پڑے گی, اس کو پھر غالیوں کا تعاقب کرنا پڑے گا. ہر غالی نے جو غلو کیا ہے اس کی ڈیوٹی سرکار لگا رہے ہیں. گنبد خضرا میں دیکھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ غالیوں نے ایسا کیا تو میرے ورثاء وہ ایسا کام کریں. اب صلح کلی کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, سارے سچے ہیں, سب ٹھیک ہے, لیکن سرکار فرماتے ہیں ایک ٹھیک ہے, وہ دین برحق. اور یقیناً غالی جو ہے وہ واردات کر گئے ہیں, لیکن میرا وارث وہ بدلہ لے گا. تو اس بنیاد پر پہلی ڈیوٹی یہ لگائی کہ جہاں جہاں ینفون عنہ, ترکیب کے لحاظ سے یہ حال ہے کہ میرا وارث درا حال کہ وہ یہ کام کرے گا میرا وارث, کہ جو شریعت کے اندر جن لوگوں نے تجاوز کیا ہے قرآن و سنت سے اور غلط عقیدے بنا لیے ہیں, کسی نے قدریہ, کسی نے جبریہ, کسی نے معتزلہ, کسی نے خوارج, کسی نے نواسب, کسی نے تفضیلیہ, کسی نے رفض, تو یہ سب ہے ینفون عنہ تحریف الغالین. یعنی ان غالیوں نے جو کچھ کیا ہے, اب اس میں آسان کام نہیں, نہ کرنا نہ کر کے پھر سنبھالنا دونوں. اب ایک ایک جگہ جہاں ڈاکہ ڈالا ہوا ہے وہ ڈھونڈنا, کس صدی میں کس نے ڈالا تھا, کس کتاب میں ڈالا تھا, کتاب کی جلدیں کتنی ہیں, صفحہ کون سا ہے, وہ پھر نکال کے پھر آگے سے اصل دکھانا. یہ اللہ کے فضل سے جو روزانہ ہم پروگرام کر رہے ہیں رفض کے سوداگروں کے خلاف یا ناسبیت خارجیت کے خلاف, اور وہی ہم اپنے یہ تخصص فی الفقہ والعقائد میں علماء کو جو تیاری کراتے ہیں یہ دورہ حدیث میں, یہ اب ینفون عنہ تحریف الغالین. اگر غالیوں کے اس فساد تک اپروچ ہی نہ ہو تو پھر بندہ بدلہ کیسے لے سکے گا؟ تو اس بنیاد پر پہلے پھر صرف اپنا دین ہی نہیں, ان کا بھی سب کچھ پڑھنا پڑے گا, ڈھونڈنا پڑے گا, اور پھر اس کا رد کرنا پڑے گا کہ اصل دین تو یہ ہے اور انہوں نے یہ کر دیا اس طرح. اور ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وانتحال المبتلین, یہ مبتلین والا دوسرا حملہ ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے آپ کی آنکھ کہ ایسا ہوگا, مبتل بھی ہوں گے, غالی بھی ہوں گے. اور تیسرے نمبر پر جاہلین کا ذکر کیا کہ میرا وارث جو ہے وہ سب سے پہلے وہ غالی لوگوں کی تحریف کا قلع کما کرے گا, تحریف کا بدلہ لے گا, حقیقی دین لوگوں کو بتائے گا. اور پھر وانتحال المبتلین, مبتل ایک ہوتا ہے باطل, یہ ہے مبتل یعنی باطل کام کرنے والا, حدیثیں گھڑنے والا, اپنی طرف سے غلط فتوے دینے والا, فتویٰ فروشی کرنے والا, مبتل. تو ایسا ہونا تھا, سرکار نے خبر دی کہ ایسا ہوگا, تو پھر فرمایا کہ جو میرے ورثاء ہوں گے وہ یہ دھاندلی نہیں ہونے دیں گے, دین میرا قیامت تک صحیح جائے گا. اور دھاندلی تب رکے گی جب صلح کلیت نہیں ہوگی. صلح کلیت کا تو مطلب ہے کہ جو کوئی کرتا کرتا پھرے, لکڑ ہضم, پتھر ہضم, سب ٹھیک ہے. لیکن سرکار فرماتا ہے سب ٹھیک نہیں ہے. میرے دین میں جن لوگوں نے تعریف کی میرے غلام اس تعریف کا بدلہ لیں گے, اور جن لوگوں نے باطل پرستی سے انتحال کیا, انتحال المبتلین یعنی ہیلہ سازی کی باطل پرستوں نے, فرمایا ان کے خلاف بھی
میرے وارث جو ہیں وہ کھڑے ہوں گے، وہ صلح کلی نہیں بنیں گے کہ دین کے علماء ربانی بھی ٹھیک ہے، ادھر باطل پرست بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ غالی بھی ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا، بدلہ لیں گے. تیسرے نمبر پر وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، یہ اب متن کے لفظ ہیں. يَنْفُونَ عَنْهُ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. فرمایا جو میرے کارکن ہوں گے اس زمانے میں جب ایسا انتشار امت میں آئے گا کہ کہیں تحریف ہو رہی ہے، کہیں باطل پرستی سے ہیلہ سازی ہو رہی ہے، اور کہیں جاہل لوگ تعویلیں کر رہے ہیں. یہ تین بڑے شعبے ہیں دین پر حملوں کے، اور یہ اندرونی سطح سے ہیں سارے. غالی بھی کلمہ پڑھتا ہے، ہیلہ ساز بھی کلمہ پڑھتا ہے، اور جاہل بھی کلمہ پڑھتا ہے، اور کلمہ پڑھ کے اسلام کی چھتری کے نیچے ہیں اور حملہ بھی کر رہے ہیں. اور ادھر لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کچھ نہ کہو. سرکار فرماتے ہیں کہ ان سے بدلہ لو. تاویل الجاہلین، تاویل الجاہلین. تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی. میرے ذہن کے فلک پہ جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی. تاویل الجاہلین، یہ ساری کیٹیگریز ہیں. تحریف الغالین، یہ ہے علماء سو، سارے بد عقیدہ. اور اسی کے اندر وہ حکمران جو دین بدل کے اپنا بنا کے پیش کرتے ہیں. اور انتحال المبتلین، ہیلہ ساز ہیں طاہر القادری جیسے، غامدی جیسے. اور تاویل الجاہلین، یہ ہے ان پڑھ سجادہ نشین، جو تقاضا یہ کرتے ہیں کہ جو ہم کہیں وہی دین مانا جائے. ویسے ان پڑھ ہونا اتنا جرم نہیں. ان پڑھ ہو کے پھر یہ ڈیمانڈ کرنا کہ میں ہوں حضرت صاحب، میں ہوں سجادہ نشین، میں جو کہہ رہا ہوں فلاں آیت کا وہ مطلب مانو، میں جو کہہ رہا ہوں فلاں حدیث ویسے سمجھو. تو سرکار نے فرمایا معاف ان کو بھی نہیں کرنا. تاویل الجاہلین، کہ جو ہیں جاہل اور پھر تعویل کر رہے ہیں دین میں. اب پہنچو نا اصل جن گراس روٹس کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہاں ضروری نہیں کہ وہ مسلک سے باہر کے لوگ ہوں، جاہل ہونا شرط ہے یہاں خرابی کے لیے، کہ جاہل ہونے کی وجہ سے خرابی کر رہے ہیں. پڑھ نہیں سکے تو کم از کم پڑھے ہوئوں کی بات ہی مان لیں. خود پڑھ نہیں سکے تو پھر کم از کم چپ تو بیٹھیں. پھر شریعت میں بگاڑ کیوں پیدا کرتے ہیں؟ پھر گدیوں پہ بیٹھ کے قرآن و سنت کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ اور پھر جو غلط تعویلیں کرتے ہیں ان کو منوانے پہ کیوں مصر ہیں؟ اب ایک سروے کر لو ساری گدیوں کا جو پڑے ہوئے ہیں اور حق بیان کر رہے ہیں، ان کو کروڑوں سلام. اور جو کم از کم چپ بیٹھے ہیں وہ بھی تو چلو عافیت میں ہے، لیکن وہ جو نہ اصول پڑھے ہیں نہ فروع پڑھے ہیں، بس 2 اور 2 4 پڑھے ہوئے ہیں، چند جملے اردو کے پڑھے ہیں، 10 جملے انگلش کے پڑھے ہیں، یا وہ بھی نہیں پڑھے ہوئے. اور آج وہ کہتے ہیں کہ عقیدے کی شرح ہم کریں گے، فقہ کی فتوے ہم دیں گے. یعنی جو جب دین میں ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہمارا بولا ہوا مانا جائے. کیوں؟ ہمارے 10 لاکھ مرید ہیں. وہ مرید ہونا اور بات ہے، حق جاننا اور بات ہے. کسی ایسے عظیم مرد کی گدی پہ بیٹھنا کہ جس کے ہزاروں لاکھوں مرید ہوں، یہ اور بات ہے. اور حق جاننا اور بیان کرنا یہ اور بات ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہل کا بھی بدلہ لینا ہے اس کی ایسی غلط تعویلوں کا. اب میرے آقا علیہ السلام نے تو اپنے وارث کو ہر طرف ہی ٹکرا دیا. اب وہ وارث کیسا ہے جو کہتا ہے میری سب سے صلح. کوئی صلح کلیوں کی آخری پدی یا آخری ہاتھی مجھے اس بات کا جواب دے کہ جو کچی لسی بنا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس حدیث پہ عمل کیسے کر سکیں گے؟ جو آستانے میں بیٹھ کے دین بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام.
جو مدرسہ میں بیٹھ کے دین بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام، جو کوئی تنظیم بنا کے دین بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام، جو حکومت کے اندر بیٹھ کے بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام، جو باہر بیٹھ کے بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام، جو ملک میں بگاڑ رہا ہے اس کو بھی سلام، جو بیرون ملک کافروں کی گود میں بیٹھ کے بگاڑ رہا ہے دین اس کو بھی سلام۔ تو پھر یہ چیز کس چیز کا وارث ہے؟ اگر اس نے سب سے صلح کر کے بیٹھنا ہے تو پھر سرکار نے تو ڈیوٹی اور لگائی ہے۔ یہ کیسے اپنے آپ کو نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے ممبر اور محراب کا وارث قرار دے رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ صلح کلیت کا آپریشن کرو، یہ کہتے ہیں کہ صلح کلیت کا جنازہ نکالو، اور صلح کلیت کے جو سورمے ہیں ان کو نکیل ڈالو کہ یہ دین کی فصلیں اجاڑ رہے ہیں صرف اپنی دوستیاں نبھانے کے لیے، صرف یہ چند لقموں کے لیے۔ بعض مسجدوں کی کمیٹیوں کے بندے خود سنی ہوتے ہیں لیکن ان کے رشتہ دار غلط عقیدے والے ہوتے ہیں، تو وہ خطیب کو مجبور کرتے ہیں نہیں چونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ بعض کے کاروباری پارٹنر ایسے ہوتے ہیں، پھر کچھ پیروں کے داماد بہنوئی خود ایسے، ارے یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ بیان کرنے والے پہ پھر یہ پدیاں صلح کلیت کی تانے دیتی ہیں کہ یہ اپنا دھندا چلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ بے غیرتوں، یہ سرکار کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں، دھندے تم چلا رہے ہو، کبھی کسی کی پلیٹیں چاٹتے ہو، کبھی کسی کے کندھوں پہ جا بیٹھتے ہو، کسی کی گود میں، اور آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں، اور ادھر یہ کام مشکل پڑا ہے، اور مشکل کام کو نہ کرنے والا اگر نہ کر سکے تو کم از کم بک بک تو نہ کرے۔ پھر یہ مثالیں دیتے رہتے ہیں کہ ہم یوں کر لیتے ہیں، کہ ایک آپریشن ہوتا ہے، ایک شعاؤں سے ہوتا ہے، اور ایک جو ہے وہ آلات سے ہوتا ہے۔ ارے جب شعاع سے ہو ہی نہ سکے، آلات سے ہی ہوتا ہو تو پھر آلات والا بھی کرنا پڑتا ہے۔ صورتحال ہے نا، دیکھیں نا، اب دین کی حفاظت مقدم ہے، دین کی حفاظت مقدم ہے۔ اگر وہ دین کی حفاظت شمع بننے سے ہو تو پھر بھی کرو، لیکن اگر دین کی حفاظت کے لیے شعلہ بننا پڑے تو پھر بنو، اور نہ بن پاؤ تو پھر اس پر اعتراض تو نہ کرو۔ ظلم تو یہ ہے۔ اب ہماری تقریروں پر کئی مراکز میں، کئی اداروں میں پابندیاں ہیں طلباء پر کہ مت سننا، کہ سنیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے حضرت صاحب تو کسی اور کھاتے میں لگے ہوئے ہیں اور دین کچھ اور چاہتا ہے۔ ارے ہماری پابندیاں لگا کر کیا نکالو گے؟ کل اللہ کو منہ کیا دکھانا ہے؟ رب ذوالجلال کو بھی تو جواب دینا ہے۔ اب دیکھیے، یہ الکفایہ ہے، الکفایہ کے اندر خطیب بغدادی نے تو یہ ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل کے پاس ایک حضرت صاحب حاضر ہوئے، صفحہ نمبر 178 ہے، تو محمد بن بندار سباک جرجانی وہ کہتے ہیں، اب میں نام کسی کا نہیں لوں گا، لیکن جن جن پر فٹ آ رہا ہے وہ علیحدہ بیٹھ کے سوچ کے تائب ہو جائیں ایسی باتوں سے، جو وہ صلح کلیت کی تینوں شکلوں میں سے کسی طرح کی بھی کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ وہ مجھ پہ کوئی احسان کریں گے، اپنے اوپر احسان کریں اور دین کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ کہتے ہیں قلت لأحمد بن حنبل، میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا، انہ لیشتد علی ان اقول فلان ضعیف وفلان کذاب، کہا کہ حضرت مجھ سے تو یہ کام نہیں ہوتا کہ میں یہ کہوں کہ فلاں راوی جو ہے وہ ضعیف ہے اور فلاں جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ بڑی بڑی ہستیاں ہیں زمانے کی مشہور، اور یہ کچھ لوگ اس کام میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں کذاب ہے، فلاں جھوٹا ہے، فلاں جو ہے وہ ضعیف ہے۔ یہ سخت تقریریں مجھ سے نہیں ہوتی، میں شعلہ نہیں بن سکتا کہ کسی کے بارے میں میں یہ کہوں،
یہ ٹھیک ہے کہ چلو اپنی جگہ اس نے حدیث میں گڑبڑ کی ہوئی ہے، وہ ضعیف ہی اور ہے وہ کذاب ہی، لیکن میرا مزاج نہیں مانتا کہ میں ان باتوں میں پڑھوں۔ اب توغیروی صاحب آج کے حالات میں دیکھ لیں، جو تفضیلیت کے، رافضیت کے، ناسبیت کے، خارجیت کے، قادیانیت کے، روابط کے گرو ہیں، ان کے خلاف بولنے میں کچھ لوگ بڑے سیریس ہیں کہ جلالی بولتا تو بولتا، پھر ہم تو نہیں بولیں گے۔ کیوں نہیں بولیں گے؟ یہ ہم سے تو نہیں کہا جاتا کہ ہم خواہ مخواہ کسی کو کہتے پھرے وہ ضعیف ہے، وہ کذاب ہے، یعنی وہ بد عقیدہ ہے، وہ رافضی ہے، وہ خارجی ہے۔ یہ ایسی تقریر ہم سے نہیں ہوتی۔ امام احمد بن حنبل کو اس زمانے میں محمد بن بندار نے جا کر خود ہی اپنا کہا کہ امام، یہ کئی لوگ جو ہیں وہ بڑی جارحانہ تقریریں کرتے ہیں، بڑے جارحانہ ان کے انداز ہیں، بات صلح صفائی کی ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں فلاں جھوٹا ہے، فلاں کاذب ہے، فلاں یہ ہے، فلاں بد عقیدہ ہے۔ مجھ سے تو ایسا نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل کو جب یہ کہا گیا، آج کے عہد کے سارے لوگوں کو میں دعوت دے رہا ہوں جو ہمیں نشتر مارتے رہتے ہیں اپنے حجروں اور گھرنوں میں بیٹھ کر کہ یہ جلالی پتہ نہیں اس کو ہو کیا گیا ہے، کسی کو چھوڑ نہیں رہا۔ میں تو کسی کو چھیڑ نہیں رہا، اگر ویسے کوئی چھوڑا نہیں جا رہا اپنے اعمال کی وجہ سے تو پھر چھوڑا بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اب میرے امام نے کیا جواب دیا؟ فقال احمد، یہ میں آج کے کئی گونگے شیخ الحدیثوں کو کہتا ہوں، عزت ان کی بڑی ہے، مگر بالکل سینیریو میں چپ کر گئے ہیں، اپنی روٹی کے لیے بھی بولتے ہیں، بوٹی کے لیے بھی بولتے ہیں، دین کے لیے آج ان کے پاس کوئی جملہ نہیں۔ اگر بولیں تو یہ کہتے ہیں کہ جلالی جو ہے وہ بس وہ آگ لگا رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے۔ بھئی اپنے حصے کا حق تم بھی بولو، ولا تکتموا الشہادہ، گواہی جو تمہارے پاس ہے تو کیوں نہیں دے رہے؟ کس کا ڈر ہے؟ کس وجہ سے چپ ہو؟ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا اس سائل کو، ظاہر ہے کہ وہ بھی بہت بڑی شخصیت تھے۔ آپ نے فرمایا اذا سکت انت وسکت انا، اگر یہ جو ٹولہ ہے حدیث میں ملاوٹ کرنے والا، بد عقیدہ لوگ، دین میں گڑبڑ کرنے والے، ان کے خلاف بولنے سے میں بھی چپ کر جاؤں، حضرت آپ بھی چپ کر جاؤ، فمتا یعرف الجاہل الصحیح من السقیم، تو بیچارے جاہل کو کیسے پتا چلے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے؟ امام احمد بن حنبل کا یہ جواب جنتی سونے سے لکھنے والا ہے اور صلح کلیوں کے تابوت کا آخری کیل ہے۔ اذا سکت انت، کہ تم چھٹی لینے آئے ہو، امام کہتے ہوں گے نا بولا کرو، یہ حدیث میں لوگ گڑبڑ کر رہے ہیں، آگے جا کے بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا، بتاؤ کہ فلاں جھوٹا راوی ہے، فلاں بد عقیدہ ہے، فلاں رافضی ہے، فلاں خارجی ہے، یہ بولا کرو۔ اور یہ حضرت صاحب کا مزاج نہیں بن رہا تھا اس وقت، پہلے کہا کہ یہ باتیں جو ہیں یہ موضوع اچھا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اذا سکت انت، اگر تم چپ کر گئے، وسکت انا، اور تیرے مشورے کے مطابق میں بھی چپ کر گیا، یعنی مزاج ہی یہ بنا لیا علماء نے، فمتا یعرف الجاہل الصحیح من السقیم، تو پھر صحیح اور سقیم، سقیم ہے بیمار، جاہل کو صحت مند اور بیمار کا پتہ کیسے چلے گا؟ پھر اس پر تو بڑا ظلم ہو جائے گا، وہ کیسے دین سمجھے گا، وہ کیسے دین پہ عمل کرے گا؟ امام احمد بن حنبل نے کھری کھری سنا دی، فرمایا یہ پالیسی مت سوچنا، معمولی سی دور کی بوتھی صلح کلیت کی اس جملے میں امام احمد بن حنبل نے فوراً رد کر دیا، کہا کہ ایسی سوچ مت رکھو، شمع بننا ہے شمع بنو، شعلہ بننا ہے شعلہ بنو، شعاؤں سے کرنا ہے شعاؤں سے کرو، اور اگر چیر پھاڑ کرنی ہے آلات سے، لوہے سے، چھریوں سے، تو وہ بھی کرو۔ یعنی فکری طور پر یہ سب مسئلہ تو اس چیز کا ہے، ہم کسی کو نہ جنگ پہ اکسا رہے ہیں، نہ کسی کو ہم دہشت گردی پہ لگا رہے ہیں، مگر قولوا قولا سدیدا سے کیوں روکا جا رہا ہے لوگوں کو، اور کیوں نہیں اس پہ عمل کیا جا رہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا،
جب کہا جائے کہ اوپر مان لو آسمان پھر بھی ٹھیک ہے، نیچے مان لو پھر بھی، تو یہ قول سدید ہوگا۔ تو صلح کلیت ایک جھوٹ ہے جس کو یہ بڑے بڑے سکالر بہروپیے یہ جو ہے وہ براڈ مائنڈڈ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ ہمارا علم بہت ہے تو اس لیے ہم یہ گول مول کر کے بیان کر سکتے ہیں، ہم پردہ ڈال سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم ہر کسی کو راضی کر سکتے ہیں، جو اوپر کہے آسمان کو اس کو بھی، جو نیچے کہے اس کو بھی۔ تو یہ صلح کلیت جھوٹ ہے، دجل ہے، غدر ہے، کذب ہے، اور اس سے بچاؤ فرض ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین اگر بچانا ہے حضرت صاحب تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ فلاں ضعیف ہے، بنا ہوا بڑا حضرت ہے لیکن ہے ضعیف، عقیدے کا ضعیف ہے، یا ہے کذاب، حدیثیں اس نے گھڑی ہوئی ہیں، یہ کہنا پڑے گا۔ اب یہ حدیث شریف جو میں نے اس طرح بیان کی، 3 کام اور آگے یہ سارا، یہ ایک تو کرنے میں کرتے ہوئے مطالعہ کی ضرورت ہے، عمریں لگتی ہیں، کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی، اور پھر کرنے کے بعد ہزاروں دشمن جان کے اٹھتے ہیں، گالیاں ملتی ہیں، لوگ پگڑیاں اچھالتے ہیں، دامن چیرتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میری طرف دیکھنا ہے کہ میں نے ڈیوٹی تمہاری لگائی ہے، اور یہ سب کچھ پھر برداشت بھی کرنا ہے۔ اب جب غالیوں کی تعریف کا بدلہ لوگے، جب مبتل باطل پرستوں کی ہیلہ سازی کا بدلہ لوگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، جب جاہلوں کی تعویل کا بدلہ لوگے، تو سلام کرنے والوں میں تو کمی آئے گی، ہاتھ چومنے والوں میں کمی آئے گی، نذرانہ دینے والوں میں کمی آئے گی، مرید بننے والوں میں کمی آئے گی، پیچھے نماز پڑھنے والوں میں بھی کمی آئے گی۔ کوئی بڑی بات نہیں کہ الگ تھلگ ہو جاؤ، سب چھوڑ جائیں، لیکن جسے سرکار نے پکڑا ہو اسے سارے چھوڑ بھی جائیں تو کیا بات ہے؟ یعنی یہ تو ظاہراً ہونا ہی ہے کہ جاہل کی بھی پارٹی ہے، غالی کی بھی پارٹی ہے، ایک ایک غالی کی، اور یہ تو غالیوں کے ریلے ہیں، غالیوں کے ریوڑ ہیں، تو ان کی مرید ہیں، ان کے مستنڈے ہیں، ان کے بدماش ہیں، اور بد عقیدہ لوگوں کی تنظیمیں ہیں، پھر حکومتیں ہیں، پھر انٹرنیشنل ایجنسیاں ہیں، پھر سب کچھ ہے۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا غلام تو پھر میرا ہے، وہ اس ساری چیزوں کا سامنا کرے گا، اور یہ اس پر آئیں گی چیزیں، کیونکہ جب نفی ہوگی تو جنہوں نے اپنا دین قرار دیا ہوا وہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا دین ہے اور یہ اس کو یہ فساد قرار دے رہا ہے، یہ اس کو جھوٹ قرار دے رہا ہے۔ اس طرح یہ ہے قیامت تک کے لیے ایک سلسلہ، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے یہ دل لگی نہیں۔ یہ بھی ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور فریضہ کی ادائیگی میں کبھی سستی نہ ہو، آخری سانس تک اللہ تعالیٰ اس استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے مقالے کا بھی کافی حصہ باقی تھا، لیکن جو بیان کیا اگر کوئی غیر جانبدار ہو کے سنے گا کوئی صلح کلی، تو یقیناً اس میں انقلاب آئے گا، اور یقیناً اس کی اللہ کے فضل سے بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور میں ملت کے جتنے بھی نوجوان علماء ہیں، خطیب ہیں اور کارکنان ہیں، سنی ورکرز ہیں، سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایک لفظ سن کے آگے پہنچاؤ، اس کے مبلغ بن جاؤ، یہ خود تقریر کرو، اور کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ صلح کلیت کے یہ ہاتھی ان کے سونڈ نہ کاٹے جائیں۔ تم یہ فکر لے کے آگے چلو، ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ، اور حقیقت جو ہے ہر طرف آشکارا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔